جس طرح طے شدہ بات ہے کہ کائنات خود بخود نہیں پیدا ہوئی، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اسی طرح جو جرم ہوتا ہے وہ جرم بھی خود بخود نہیں پیدا ہوا، اس جرم کو پیدا کرنے والی بھی ایک دفعہ ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم عام طور پر صرف اس دفعہ کو جانتے ہوتے ہیں جس میں کسی جرم کے کرنے کی سزا ہوتی ہے۔ مثلا 302 قتل یہ 302 قتل کی سزا کا سیکشن ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ 379 چوری ہو گئی، یہ چوری کرنے کے جرم کی سزا ہے، سب کو پتا ہے۔ مگر ایک ان کے پیچھے اور دفعہ ہوتی ہے، وہ دفعہ ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ اس جرم کی کنسٹرکشن کیسے ہوگی، اس جرم کے ایلیمنٹ کیا ہوں گے، اس جرم کے کیا لوازمات ہے، کیا لکھا ہو تو یہ جرم بنے گا یا کیا کیا گیا ہو تو یہ جرم بنے گا۔ تو جب تک کسی پولیس افسر کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ کوئی جرم کیسے بنتا ہے، وہ جرم صحیح لگا بھی نہیں سکے گا، اور اس میں ایسی خامی رہ جائے گی کہ عدالت میں جا کے اس کیس نے اڑ جانا اور ملزم نے بری ہو جانا۔ اگر کوئی مدعی اپنی جو درخواست ہے اندراج مقدمہ کی، اس میں وہ واقعات اس ترتیب سے نہیں لکھے گا جس کی وجہ سے جرم بنتا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ جرم ہی نہیں بنے گا، عدالت میں جا کے اڑ جائے گا۔ تو قانون کی دنیا میں اگر آپ قانون کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ اس سزا والے جرم کی بجائے اس جرم کی تعریف والے سیکشن کا آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ آج میں اسی سلسلے میں آپ کو ایک ایسا جرم بتانے والا ہوں جو تقریباً ہر ایف آئی آر کی زینت ہوتا ہے، ہر شخص اس میں اس کو ایڈ کر دیتا ہے۔ کیا کہ جی اس نے مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے دی، اس نے مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دے دی۔ اب یہ دھمکی دینا بے شک ایک جرم ہے، اب یہ جرم بنے گا کیسے اور اس کی سزا کیا ہوگی، یہ بہت اہم ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر عدالتوں میں اس جرم کو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ مثلا ایک طے شدہ بات ہے، چیک ڈس آنر ہونا، اس کی سزا 3 سال ہے، اور اس کی ضمانت چلتے چلتے سپریم کورٹ تک بھی جاتی ہے۔ مگر جو 506 ہے یعنی دھمکی دینا، اس جرم کی سزا 7 سال ہے، اس کی ضمانت مجسٹریٹ سے بھی خارج نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کا مطلب اس کے انگریڈینٹ پورے نہیں ہوتے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ جرم بنے گا کیسے، اس کی تعریف کہاں ہے؟ اس کے بارے میں 2 سیکشن ہیں پی پی سی میں۔ 503 پی پی سی میں اس کی تعریف موجود ہے کہ یہ کیسے ہوگا، اور 506 میں اس کی سزا موجود ہے۔ اب 503 جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں، دیکھیے۔ Criminal intimidation. Whoever threatens another with any injury to his person, reputation, or property, or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person, or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do as the means of avoiding the execution of such threat, commits criminal intimidation. تو یہ ہے criminal intimidation یعنی دھمکی دینے کی تعریف۔ اب اس دھمکی دینے کی تعریف میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ کہا گیا کہ کسی شخص کو دھمکی دینا اس کام کے لیے کہ مت کرو جو وہ قانونی طور پر کرنے کا حقدار ہے، یا وہ اس کو کہیں کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے جبکہ قانون اس کو ایسا کام کرنے سے روکتا ہو۔ اگر آپ یہ کریں گے اور پھر اس کو دھمکی ملے گی تو جرم بنے گا۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فلاں شخص نے مجھے کہا، فلاں شخص نے مجھے دھمکی دی، جرم نہیں ہوا۔ اس نے مجھے سنگین نتائج کی دھمکی دی، جرم نہیں ہوا۔ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی، جرم نہیں ہوا۔
اس نے قتل کی دھمکی دی اور پستول نکال لیا، اب بھی جرم نہیں ہوا۔ اس نے پستول نکال کر فائرنگ بھی کر دی، جرم پھر بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ ابھی تک وہ صرف دھمکی دے رہا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے اپنا گھر نہ چھوڑا، یعنی تو کہ اپنے گھر میں رہنا اس کا قانون ہی ہے کہ تم نے نہ چھوڑا میں تمہیں گولی مار دوں گا، یا یہ ہے کہ تم نے فلاں شخص کو اگر قتل نہ کیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کیوں؟ کسی کو قتل کرنے کا اس کو قانون روکتا ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ تو کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا کام جس شخص کو دھمکی دی جا رہی ہے اور اس کو روکا جا رہا ہو، وہ قانونی طور پر کرنے کا حقدار ہو۔ مثلا کسی کو دھمکی دی جائے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، نہیں تو گولی مار دیں گے۔ طلاق دینا مطلب قانون اس کو طلاق دینے سے تو روکتا ہے، مطلب نہیں روکتا، اس کی مرضی دے یا نہ دے اس کو نہیں روک سکتے آپ۔ اسی میں مثال دے رہا ہوں کہ کوئی کام جب تک نہیں کریں گے، اس کو دھمکی دیں گے اس کام کے لیے جو وہ قانونی طور پر کر سکتا ہو اور آپ روکیں، یا نہ کر سکتا ہو کرنے کو کہیں، جب تک یہ تھریٹ آپ نہیں دیں گے تب تک نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہ سمپل تھریٹ، سمپل سیٹر، اس کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی سمپل تھریٹ دینا، کام سے بشک روکے، کہے کہ اگر تم اپنے گھر سے نکلے تو تمہاری خیر میں، مطلب دھمکی تو دے دی، وہ جو پہلی تعریف بتائی کہ گھر سے نکلنا اس کا رائٹ ہے، اس سے روک دیا، تو یہ سمپل تھریٹ ہے۔ اگر آپ اس کو قتل کی دھمکی دیں گے تو یہ 506 کے دو پورشن ہیں۔ دوسرا پورشن ناٹ بیلیبل، دوسرے پورشن کی 7 سال سزا، پہلا پورشن بیلیبل، اور اس سے پہلے اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ جرم ہی نہیں بنے گا۔ سو یہ ہر ایف آئی آر میں، چیک کے ایف آئی آر میں، جہاں بھی ہوتا ہے مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی، اگر آپ صرف سنگین نتائج کی دھمکیاں لکھیں گے تو جرم نہیں بنے گا، جب تک آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ مجھے کس قانونی کام سے اس نے روکا اور قتل کی دھمکی دی، یا کون سے غیر قانونی کام کو کرنے کا کہا پھر مجھے دھمکی دی قتل کی، تو 506 بنے گا۔ اس کے لیے کی ججمنٹ ہے، ابتدائی ججمنٹ جس میں یہی تھا تعریف، اور اس میں بھی ایسے ہی تھا کہ اس نے دھمکیاں دی، پستول نکالا، فائرنگ کر دی، پھر بھی آنریبل ہائی کورٹ نے کہا کہ جرم نہیں بنا، چکے یہ سادہ دھمکی ہے۔ تو اس کے لیے جو ججمنٹ ہے ریلیونٹ بہت، یہ جسٹس منیر صاحب کی ججمنٹ ہے، یہ 1988 پی سی آر ایل جے پیج 270۔ اس ججمنٹ کو پڑھیں، باقی جتنی ججمنٹ بھی ہیں وہ اسی ججمنٹ کو فالو کرتی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ پولیس اہلکار دیکھیں، پولیس ملازمان جو ہوتے ہیں، افسران جو ہوتے ہیں، وہ سب سے بیسٹ اور فرسٹ ایڈ ہوتی ہے کسی کرمنل رپورٹ کی۔ جب آپ رپورٹ لے کر جاتے ہیں تو وہ چاہیں تو آپ کی باتوں کے ان الفاظوں کی وجہ سے وہ تحریر بنا سکتے ہیں جس میں جرم ہوتا ہے، یا آپ کی تحریر کو درست کروا سکتے ہیں۔ سو پہلا جو آپ کا ابتدائی فرسٹ ایڈ ملتی ہے، آپ کو ابتدائی طبی امداد ملتی ہے قانون کی نظر میں، وہ تھانے میں ملتی ہے، متعلقہ افسر سے ملتی ہے۔ وہ آپ کی غلطی کو ٹھیک کرا سکتا ہے، اس کی رپورٹ کو ٹھیک کرا سکتا ہے، وہی ایف آئی آر آپ کی بیس بنتی ہے۔ لائر کے پاس تو آپ بعد میں پہنچتے ہیں۔ تو اسی لیے میں جو اکثر کہتا ہوں کہ ہماری تفتیش اور نظام عدل کی ابتدائی پنیری جو ہے وہ پولیس اسٹیشن ہے۔ جتنے ہمارے پولیس اہلکار اچھے ہوں گے، تفتیشی اچھے ہوں گے، تفتیش کو سمجھتے ہوں گے، قانون کے تقاضوں کو سمجھتے ہوں گے، ہمارا نظام عدل فوجداری اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ان تمام لوگوں کو میرا سلام جو قانون کو سمجھ رہے ہیں، قانون کے لیے کام کر رہے ہیں اور نیک نیتی سے عمل درآمد کر رہے ہیں۔ ایسے کریں گے تو معاشرے میں تبدیلی آئے گی، اچھے وکیل پیدا ہوں گے، اچھے پولیس افسر پیدا ہوں گے، عدالتوں میں اچھے کیس جائیں گے تو اچھے فیصلے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ویلاگ پسند آئے گا تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے۔ آپ کی دعا مطابق حبیب فارس کو السلام۔